الرحمن الرحیم پارہ 10 کے تحت چند آیتوں کا انتخاب کر ہم آپ کو 7 باتیں عرض کرنے والے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ذکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز انتشار اختلاف انسان کو کمزور اور کھوکھلا کر دیتی ہے۔ نمبر 3 مساجد کی تعمیر کرنا نیک لوگوں کی ایمان والے لوگوں کی صفت ہے۔ چوتھی چیز جو چیزیں ہمارے رشتہ دار ہیں اگر وہ رکاوٹ بن جائیں دین کے معاملے میں تو یہ ہمارے لیے اللہ کے عذاب کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ 5ویں چیز عجب، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 6ٹھی چیز مہینے کی گنتی کتنی ہے اور ان مہینوں میں کتنے مہینے اللہ کے ہاں منتخب ہیں، پسندیدہ ہیں، جسے اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ 7ویں چیز اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کو حقیر کمتر سمجھنا، یہ دین کا استہزاء ہے۔ اب ان 7 باتوں پر ہم مختصراً آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم اپنے مخالف سمت سے لڑنا ہو، جھگڑنا ہو، تمہاری آپس میں دشمنی ہو، اس موقع پر تم خوب اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ذکر کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے، کام کرنے میں برکت ہوتی ہے، کام میں اللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت نازل فرماتے ہیں۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ بات واضح کی گئی کہ ذکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس لیے اللہ نے کہا خوب اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ انفال آیت نمبر 46 جس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں منتشر مت ہو جاؤ، اختلاف مت کرو۔ اختلاف آدمی کو بزدل بنا دیتا ہے، اختلاف چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتشار بزدلی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، اور تم کیسے ہو جاؤ گے؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ایک ہوا کی طرح ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، صبر سے، استقامت سے، ذہن سے، دیانت داری کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن خلقی کے ساتھ، ہمت اور عزم مصمم کے ساتھ، ایک دوسروں کے ساتھ سب سے پہلے اتحاد کی دیوار کو مضبوط کرو، متحد ہو جاؤ۔ تم متحد ہوگے تو تمہارا اتحاد دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں مضبوط کرے گا۔ دشمن تمہارے اتحاد سے ڈریں گے، دشمن تمہارے اتحاد سے لرزا جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں مساجد کی تعمیر کرنا نیک لوگوں کی صفت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کی آبادی کی فکر، اس کی تعمیر کی فکر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید نہیں بلکہ مفسرین نے یقین کے معنی دیے، یقین ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں،
متبی ہیں، تابعدار ہیں، وفادار ہیں۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے مساجد کی آبادی کی فکر کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا، مساجد بنانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا عمل ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں چند چیزوں کا ذکر فرما کر، اگر تمہارے بھائی، قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و اخوانکم تمہارے بھائی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جس کے گھٹ جانے سے تم ڈرتے ہو، و تخشون کسادہا، وہ تجارتیں جس کے کم ہونے کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن ترضونہا، وہ گھریں، وہ جائیداد جس سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول کے جہاد کرنے سے زیادہ اگر وہ چیزیں محبوب ہوں، یا وہ چیزیں دین میں تمہارا مداخلت کریں، رکاوٹ بنیں، فتربصوا ان یأتی اللہ بامری، تو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے اللہ کے عذاب کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو، فاسقین کو ہدایت نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ عجب کی مذمت فرماتے ہیں۔ صحابہ کا وہ دور تھا جب وہ 313 تھے، دشمن 10,000 تھا، اور اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ جب صحابہ کی تعداد بڑھی تو بعض نہیں بلکہ کسی ایک صحابی کے دل میں بات آئی، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، اب تو مدد ہماری ہی ہوگی، اب ہم ہی غالب آئیں گے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کثرت ہماری بڑھوتری کی علامت ہے، فتح کی علامت ہے، اور اسی پر ہماری اللہ مدد فرمائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک عجب جیسا گناہ جو ان کے دل میں آیا، یہ جنگ حنین کے موقع پر اللہ نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا، پھر اسی شکست کو فتح میں بدل دیا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے۔ ویوم حنین، جنگ حنین کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر ایک قسم کا ایک رش ہو رہا تھا، عجب کی طرح ایک بیماری لگ گئی تھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، تم اپنی جماعت کی کثرت پر خوش ہو رہے تھے۔ فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں تو کچھ کام نہیں آیا، اللہ نے پھر تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں کامیاب و کامران کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عجب ایک بہت بڑی بیماری ہے، وہ کسی کے اندر بھی موجود ہو، وہ اگر آ جائے اللہ کی مددیں اس انسان سے رک جاتی ہیں، منقطع ہو جاتی ہیں، اس لیے بندے کو چاہیے عجب جیسی بیماری سے بچے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک یقیناً مہینوں کی گنتی تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اس دن سے ہی اللہ نے بنائی ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو، مخلوقات کو بنایا۔ اس میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو منتخب فرمایا، وہ اشہر الحرم ہیں، برکت والے ہیں، مقدس ہیں، اور وہ بڑے ادب والے ہیں، بڑے تعظیم والے ہیں۔ ایک ہے رجب کا مہینہ جو بیچ میں آتا ہے، رجب کا مہینہ اشہر الحرم میں سے ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، اور رجب، یہ اشہر الحرم ہیں، حرمت والے مہینوں میں سے ہیں۔ اس مہینوں کی حرمت اتنی تھی کہ قریش مکہ اور زمانے میں جو قریش کے لوگ رہا کرتے تھے، اتنی دشمنیاں ہونے کے باوجود بھی ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے اپنے جنگوں کو، اپنے دشمنیوں کو ان مہینوں کے اندر بھلا دیتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 79 میں
اللہ فرماتے ہیں جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جا رہی ہے اس کے خرچ کرنے والوں کو کرنے کو حقیر نہ سمجھو۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ وہ لوگ جو منافق ہیں، جب صحابہ صبح سے لے کر شام تک سخت گرمی میں مشقتوں میں کما کر رات میں اللہ کے نبی کے پاس کچھ مال صدقے کے طور پر پیش کرتے، تو اس کم مال کو، اس مزدوری والے مال کو منافقین کیا کہتے؟ کیا اللہ کو ان کے مال کی ضرورت ہے؟ ان کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سخر اللہ منہم، تم کیا مذاق اڑاتے ہو، اللہ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہم تمام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔